اقبال سنگھیڑا جو اے ڈی سی آر سیالکوٹ تھے ان کو گرفتار کیا گیا. 17 کروڑ روپے رشوت کا معاملہ تھا, کرپشن کا, اور اس میں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے. اب وہ پنڈی سے واپس آ رہے تھے کہ موٹر وے سے اپنے ساتھیوں کی مدد سے فرار ہو گئے, اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ یورپ چلے گئے ہیں. یہ کس قدر افسوسناک ہے. ہم نے نیب کی اس ریکوری کی تعریف کی مشروط کہ اس میں ملزموں کے نام سامنے آنے چاہیے, لیکن یہ کیس تو اس سے بھی زیادہ خطرناک, خوفناک ہے. اب یہ سابق اے ڈی سی آر سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا جو ہیں, ان کا معاملہ آپ کو یاد ہے, وہاں کے لوکل ایم این اے جو وفاقی وزیر بھی ہیں, خواجہ آصف صاحب, وزیر دفاع, انہوں نے بھی ایک بات یہ چھیڑی تھی, ایک ایشو بتایا تھا. بالکل ایسا. تو یہ شخص اتنے بڑے الزام میں گرفتار ہے اور پنڈی میں اس کو پیشی پہ لے کے جانا ہے اینٹی کرپشن کورٹ میں. اڈیالہ جیل میں اس کو رکھا گیا, وہاں سے وہاں لائے, وہاں سے واپس لاہور میں بند تھا نا, پیشی کے بعد موٹر وے سے لاہور آنا تھا کہ چکری ریسٹ ایریا, چکری سروس ایریا ہے, ریسٹ ایریا چھوٹا ہوتا ہے, سروس ایریا بڑا ہوتا ہے. وہاں جناب اس کا کہتے ہیں بھائی آیا, اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اس نے. او بھائی, جب تک وہ پولیس کی گارڈ ساتھ تھی, وہ اے ایس آئی جس پہ انہوں نے الزام لگایا ہے, یہ ملزم اقبال سنگھیڑا کو جو اے ایس آئی لے کے جا رہا تھا, اس نے خود اجازت دی کہ بیٹھ جا گاڑی میں بات کر لے بھائی سے اپنے. دیکھ لیں, یہ تو مجھے کھلی ملی بھگت لگتی ہے, کھلی. یہ تو سازش مجرمانہ ہے. اچھا, سی آئی اے ہے یا کرائم یونٹ, سی سی ڈی, وہ کہتی ہے ملزموں کو احسن شاہ مارا گیا تو اس کا بھائی رضا شاہ چھڑانے آیا تھا. اچھا, وہ چھڑوانے آ گیا بھائی, اس کا آرام سے بٹھا کے لے گیا, نہ کوئی فائر ہوا, نہ کسی نے مزاحمت کی, اور 4 دن تک خاموشی چھائی رہی. آپ کو پتا ہے 4 دن تک انارتھ ہی نہیں ہوا واقعہ کہ اقبال سنگھیڑا اتنا بڑا نامور کروڑوں کی کرپشن کے الزام میں مطلب چلا گیا. 4 دن تک خاموشی رہی. اور جب اسے پوچھا اس اے ایس آئی سے کہ بھائی وہ بتایا کیوں نہیں تو نے کسی کو, کہتا ہے میں اپنے طور پہ تلاش کرتا رہا, شرمندگی کے باعث نہیں بتایا. عجیب طرز کی یار بات ہے. آپ اندازہ لگائیں بزمی صاحب کہ وہ شخص اس کو اتنے لائٹلی لیا, تو جس ملزم کو لے کے جا رہا ہے تجھے پتہ نہیں ہے وہ کتنا سنگین ہے. ایک دوسرا کس کے کہنے پہ رکا تو چکری؟ یہ بڑا سوال ہے. پھر اس کے بعد اس کو گاڑی میں بٹھایا کہ بھائی سے بات کرنی. خفیہ کون سی خفیہ بات تھی بھائی؟ انہوں نے ایسی گاڑی سٹارٹ ہی دی اور لے کے نکل گیا. میں 4 دن تک ڈھونڈتا رہا کہ وہ کہاں مل جائے گا. وہ اتنا احمق تھا جو تو یہ بتا کے جائے گا, اور پھر تو آپ کہہ رہے ہیں بیرون ملک چلا گیا. اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ساتھی چھڑوانے آتے ہیں, 2 طریقہ ہوتا ہے کہ فوری فائرنگ ہوئی اور ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا, نو پریکٹس, وہ بھی سارا کچھ, فائرنگ بھی نہیں ہوئی. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس لیے بھی فرار کرایا جاتا ہے کہ 1-2-3 دن بعد کہیں گے کہ جناب ہم نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ہمیں خفیہ اطلاع ملی تھی, چھاپا مارنے گئے اس کو دوبارہ گرفتار کرنے, تو اس نے آگے سے فائرنگ کی, ہماری فائرنگ سے مر گیا. یہ بھی ہوتا ہے. عین ممکن ہے کہ اس کے ساتھی پھر دوبارہ پولیس کے ساتھی جائیں اس کو پکڑنے کے لیے, اور وہ آگے سے فائر کر دے, پولیس بھی فائر کر دے. یہ بھی ایک امکانات میں سے ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر واقعی وہ بھاگ گیا ہے اب اس کی تصدیق تو یہ جیل کی جو پولیس تھی نا, اس کے منہ پہ زناٹے دار تماچا ہے. یہ پورے قانون کے منہ پر تماچا ہے. حراست سے ایک بندہ چلا گیا ہے, اور پھر اچھا کہانی پرانی ہے کہ واش روم کے لیے رکے تھے, اور اچھا سی سی ٹی وی فوٹیج میں سارا کچھ آ گیا ہوگا, سروس ایریا کی فوٹیج تو ہوگی نا, کہ وہ کتنی دیر وہاں رہے, بھائی کیسے وہاں پہنچ گیا, اور بھائی نے ملاقات, تو قانون اجازت دیتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے اس طرح کے ملزم کی, سڑک پہ کیسے نہیں, زیر حراست ملزم کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی, کیسے کرائی اس نے اس کو. یہ دیکھیں, یہ عجیب سی بات یہ ہے کہ وہ ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہے جس کے اختیار میں ہے کتنا اربوں روپے کا خزانہ قوم کا, وہ اس کے پاس ہے. لیکن یہ اب کہتے ہیں کہ اے ایس آئی ظفر اقبال ہے, کانسٹیبل اس کے ساتھ تھے یاسر احمد بلال, یہ سرکاری پک اپ نمبر تھی RIG 17, ڈائریکٹر جو ڈرائیور کانسٹیبل ہے وہ شہزاد, وہ چلا رہا تھا اس کو. انہوں نے تو ایسے تحفہ پیش کیا کہ لے جائیں جی اقبال سنگھیڑا صاحب کو. یہ تو کوئی شخص یہ عذر مانے گا ہی نہیں کہ جی وہ
واش روم جانے کے بہانے رکے تھے, بھائی آ گیا اچانک. مجھے یہ ساری پلاننگ لگتی ہے. یہ ایسی بدبخت منصوبہ بندی ہے جو پیسے لیے بغیر, لالچ کے بغیر, مفاد کے بغیر ممکن ہی نہیں. بالکل نہیں ممکن, بالکل صحیح ہے. یہ اس کو فرار کروایا گیا, فرار ہوا نہیں ہے, کروایا گیا ہے. اس کو فرار کروایا گیا. اور اس میں جیل پولیس جو ہے وہ اعلیٰ کار بنی ہے. وہ اعلیٰ کار بنی ہے, اور وہ اس سے بڑھ کے مثال جو سب سے بڑی دستاویزی ثبوت کے طور پہ دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ 4 دن تک خاموشی. یہ مجھے نہیں پتہ لگتا کہ یہ جو اے ایس آئی ظفر اقبال ہے, یہ 4 اس کے ساتھ ملازم ہیں, یہ 4 دن تک تلاشی کرتے رہے اس کو. وہ ان کو بتا گیا تھا فلاں جگہ سے آگے لے لینا مجھے. کیا پرسنل کیپیسٹی میں تلاش کرتے رہے؟ ظاہر ہے شام کو حاضری جیل میں ہونی تھی اس کی. ان کے خلاف مقدمہ یہ پھر انہوں نے ملی بھگت کر کے بس یہی ہوا. جیل انتظامیہ نے بھی نہیں بتایا کچھ. انہوں نے مقدمہ درج کر لیا ہے ان کے خلاف. یہ جو ملزم تو فرار ہوا, اس کے خلاف تو مقدمہ ہونا ہی ہونا تھا, لیکن جو مقدمہ ان کے خلاف درج ہوا ہے وہ درج ہوا ہے چکری راولپنڈی کے تھانے میں, دفعات 225, 224, 223, یعنی 223, 24, 25, 3 دفعات تعزیرات پاکستان کی, اور پولیس آرڈر کی دفعہ 155C. یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے 4 ملازمین کے خلاف, جس میں اے ایس آئی ظفر اقبال شامل ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بدبخت ہیں یہ لوگ کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ایک شخص سے کتنی بڑی ریکوری, اس پہ الزام کتنا بڑا ہے. تو وہ اس میں سے کچھ دے دیا ہوگا اے ایس آئی کو, وہ نوکری سے نکال بھی دیے جائیں, جیل بھی کاٹ لیں, تو وہ جتنے لیے ہوں گے انہوں نے بیرون ملک فرار کروانے کے لیے. اچھا, اصل میں جو میں نے یہ بات آپ سے کہی نا کہ نیب نے کیوں نہیں نام لیے جن سے ریکوری ہوئی, کہ اتنی بڑی ریکوری بڑے لوگوں سے ہی ہوتی ہے. اب اگر یہ اقبال سنگیڑا صاحب پکڑے گئے تھے تو ان سے ریکوری ہونی تھی, انہوں نے ریکوری کا موقع ہی نہیں آنے دیا. اس سے پہلے الزام ثابت ہونے سے پہلے عدالت سے ابھی سماعت کے لیے روٹین کی سماعت جو ہوتی ہے اس میں پیش ہوئے تھے, اور بیرون ملک. اس کا مطلب ہے پلاننگ اتنی خوفناک تھی کہ فلاں تاریخ کو پیش کیا جائے گا, چکری پہ روکا جائے گا, ٹکٹ ہی پہلے بنوا لی ہوگی, بیرون ملک فرار کے راستے سارے ہموار کیے تھے. اور جو اس میں ذمہ دار ہے, اور وہ عام شخص نہیں ہوگا, بڑے لوگ ذمہ دار ہوں گے. اچھا, یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں جب کرپشن کی جاتی ہے تو انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے 15 کروڑ کی ہے تو 2 کروڑ اوپر لگا دیں گے, باقی تو بچ ہی جائیں گے. تو یہی فارمولہ ہے, اسی فارمولے کے تحت ہر کرپٹ آدمی چل رہا ہے. اور وہ پھر بڑا فن خان ہوتا ہے کہ بھئی میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے, میں نے اتنے پیسے دینے. ہر ایک شخص نے اپنی قیمت رکھی ہوئی ہے, کوئی کم لیتا ہے, کوئی زیادہ لیتا ہے. اسی طرح یہ نظام چل رہا ہے. اچھا, جاتے جاتے ہم چھوٹے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جو ان کے ساتھ کرپشن ہو رہی ہے. سر, بیچارے غریب مسکین بیوہ خواتین کہ جن کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پیسہ ملتا ہے, اور اس پیسے میں سے 2 سے 3 ہزار روپے کٹوتی کر کے ان کو 12 میں سے 9 دیا جاتا ہے, جس کے جتنے آئے تو 2-3 ہزار رکھ لیے جاتے ہیں. بڑی دفعہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں, بڑی دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, گرفتار لوگ ہوئے ہیں, سینٹرز بند ہوئے ہیں, لیکن یہ کرپشن نہیں رکی.